अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद अहम खबरें पीएम खलीलुर रहमान की ज़बानी सुनिएगा। रामपुर समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खान को इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर करने के एक मामले में निचली अदालत ने ज़मानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50-50 हज़ार रुपये के 2 ज़मानती और 50,000 रुपये का मशर्का भरने के बाद ज़मानत दी। अदालत ने इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर करने के मामले में उन्हें 3 साल की क़ैद और 6,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले को आज़म खान ने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था। सेशन कोर्ट ने पहले आज़म खान को 22 नवंबर तक के लिए अबूरी ज़मानत दी थी। इस मामले में ज़मानत के लिए आज़म खान मंगल को अदालत में पेश हुए। अदालत में वो तकरीबन 4 घंटे तक रहे। दोनों फरीकों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हज़ार रुपये के 2 ज़मानती पेश करने और 50,000 रुपये का मचलका भरने के बाद ज़मानत दे दी। अपील के मुस्तरद होने तक ये ज़मानत नाफिज रहेगी और अगली समाअत 2 दिसंबर को होगी। नई दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ रोज़गार मेले के तहत नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को तकरीबन 71,000 तकर्रुरनामे सौंपते हुए उनसे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपना किरदार अदा करते हुए सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज़ करने पर ज़ोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं मुल्क के नौजवानों से नए मौक़े का फ़ायदा उठाने की अपील करूँगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के तकर्रुरनामे महज दाखिले का ज़रिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को रोज़गार मेले के ज़रिए तकर्रुरनामे देने की ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कौम की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत कौम की तामीर में नौजवानों की सलाहियतों और तवानाई के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि काम करते हुए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो दें। सीखने के दौरान अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करें। अपने सीनियर्स से अच्छी बातें सीखें। मैं मुसलसल सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने अंदर मौजूद तालिब इल्म को कभी मरने नहीं दिया। मैं हर एक से छोटी छोटी चीज़ों से सीखता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस आदत की वजह से वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक वक्त में एक से ज़्यादा काम निपटाने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। मिस्टर मोदी ने कहा कि रोज़गार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कौमी तरक्की में मुहर्रिक बनाने की हुकूमत की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस रोज़गार मेले से पता चलता है कि हुकूमत किस तरह सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के 45 से ज़्यादा शहरों में
71,000 سے زیادہ نوجوانوں کی تقرر نامے دیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے خاندانوں کے لیے خوشی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دھن تیرس کے دن مرکزی حکومت نے نوجوانوں میں 75,000 تقرر نامے تقسیم کیے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا روزگار میلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی حکومت ملک کے نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ ایک ماہ قبل روزگار میلے کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا روزگار میلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی حکومت ملک کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ ایک ماہ قبل روزگار میلے کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بہت سی ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے وقتاً فوقتاً اس طرح روزگار میلوں کا انعقاد کرتی رہیں گی۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مہاراشٹر، گجرات، اتر پردیش، جموں و کشمیر، لداخ، انڈمان اور نکوبار، لکشدیپ، دمن اور دیو اور نگر حویلی اور چنڈی گڑھ میں متعلقہ حکومتوں کی جانب سے ہزاروں نوجوانوں کو تقرر نامے فراہم کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوا اور تریپورہ بھی کچھ دنوں میں اسی طرح کے روزگار میلے کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس زبردست کارنامے کا سہرا ڈبل انجن والی حکومت کو دیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے روزگار میلے منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ مرکزی حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے ان کی ذہانت اور توانائی کی صلاحیت کو استعمال کرے۔ انہوں نے نئے سرکاری ملازمین کو خوش آمدید کہا اور ان کی تعریف کی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ یہ اہم ذمہ داری ایک بہت ہی خاص وقت یعنی امرت کال میں سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے امرت کال میں ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے عزم میں ان کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے نمائندوں کی حیثیت سے ان سے کہا کہ انہیں اپنے رول اور فرائض کو جامع طور پر سمجھنا چاہیے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے صلاحیت کی تعمیر پر مسلسل توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ آج شروع ہونے والے کرم یوگی بھارت ٹیکنالوجی پلیٹ فارم پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے سرکاری افسران کے لیے بہت سے آن لائن کورسز کی دستیابی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے بنائے گئے ایک خصوصی کورس پر زور دیا جسے کرم یوگی پرارمبھ کہا جاتا ہے، اور تقرری پانے والے نئے افراد پر زور دیا کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نئی دہلی، بی جے پی نے ذاکر نائک کو فیفا ورلڈ کپ میں مدعو کرنے کی مخالفت کی ہے۔ اس معاملے میں ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ہندوستان اس معاملے کو ضرور اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا
کہ ذاکر نائک ملیشیا کے شہری ہیں اور آپ انہیں کہیں بھی بلا سکتے ہیں، لیکن انہیں ایسے پلیٹ فارم پر بلانے کا کیا مطلب جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں۔ واضح رہے کہ ذاکر نائک کو فیفا ورلڈ کپ 2022 میں مدعو کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں اشتعال انگیز تقریر کرنے پر ذاکر نائک پر پابندی عائد ہے اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہے۔ ذاکر نائک کئی سالوں سے ملک سے باہر رہ رہے ہیں۔ اب ذاکر کو فیفا ورلڈ کپ میں مدعو کیا گیا ہے۔ وہ پورے ورلڈ کپ میں مذہبی تقاریر کریں گے۔ نائک پر ہندوستان میں منی لانڈرنگ اور نفرت انگیز تقریر کے استعمال کا الزام ہے۔ 2016 میں نائک کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر مختلف مذہبوں، یونٹوں اور گروپوں کے درمیان دشمنی، نفرت یا دیگر منفی جذبات کو فروغ دینے اور گروپ کے ارکان کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کے الزامات تھے۔ اس کے بعد اس تنظیم کو ہندوستان میں غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ نائک نے ہندوستان چھوڑ کر ملیشیا میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت ملیشیا میں مقیم ہیں۔ ادھر بی جے پی۔ اب آئیے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ عمل کے بغیر جنت طلب کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ کی شفاعت کا انتظار سنت کی پیروی کے بغیر یہ قسم کا فریب ہے۔ خدا کی نافرمانی میں رحمت کی امید جہل و حماقت ہے۔ اعتقاد سالم نہ ہو تو عبادت بھی بیکار ہے۔ جو کچھ رنج و مصیبت تم کو پیش آئے اسے امتحان سمجھ کر برداشت کرو۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔